بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ اور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر روزوں کو اسی طریقے سے فرض کیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر اور ان سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. روزے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے اور وہی روزے تمہارے اوپر بھی فرض کیے جا رہے ہیں، مگر جو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 5 خصوصیات جو کہ رمضان المبارک میں عطا کیے ہیں صرف کسی امت کو عطا فرمائی، کسی اور امت کو نہیں دی. وہ 5 خصوصیات یہ ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو پورے سال شیطان کھلے پھرتے ہیں اور امت محمدیہ کو غلط کاموں کی دعوت دیتے ہیں، غلط کاموں پر ابھارتے ہیں. ہر غلط کام کا جو حکم دینے والے شیطان ہیں ان تمام شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جکڑ دیا جاتا ہے. جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو آدمی کی حالت رمضان سے پہلے ہوتی ہے گناہ کرنے کی، وہ حالت اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کو گناہ کا حکم دینے پر لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جوڑ دیا ہے اور سب کو جکڑ کر رکھ دیا. دوسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین چند مہینوں کے روزے، چند دنوں کے روزے صرف اس امت کو عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے بعد آنے والا مہینہ شعبان کا، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. میری امت کو چاہیے کہ اس رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بے انتہا کرے، اور اس سے اگلے والا جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ شعبان کا مہینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس سے اگلا جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میدان محشر میں حساب و کتاب کا میدان قائم کر رکھا ہوگا اور لوگوں کے اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی، لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر اچھے عمل کا بدلہ، ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، حتیٰ کہ نماز جو کہ دین کا ستون ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین،
کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. اگر ستون ہی درمیان میں باقی نہ رہے تو پھر پوری عمارت اپنی اصل حالت پر قائم رہ سکتی ہے یا نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اگر کسی آدمی نے نماز کو قائم کیا، نماز کی پابندی کرتا رہا، تو اس کے دین کا اعتبار ہے. اگر نماز نہیں جو کہ اصل اصول ہے اسی کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے پورے دین کو تباہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اہم نماز جو کہ سب سے اہم عبادت ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوا رہے ہیں. لیکن جب روزے کا مسئلہ آیا اور روزے کے ثواب دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے فرشتوں، یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. جب یہ میرا مہینہ ہے تو اب اپنے بندوں کو میں خود ان کے اعمال کی جزا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ جو کہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے. جب کوئی شخص کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کر دے کہ یہ چیز میری چیز ہے تو اس کی قدر بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالی جب کسی چیز کی جانب یہ نسبت بیان فرما دے کہ یہ میری چیز ہے، رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اپنے بندوں کو اعمال کا ثواب میں اپنے دست مبارک سے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب ایک روزے کا اپنے بندے کو دے دے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیونکہ ثواب دینے والا مالک یوم الدین ہے. ثواب دینے والا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہوگا. قاضی نہیں ہوگا، فیصلہ نہیں کرے گا وہ، بلکہ مالک ہوگا. مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے مال میں تصرف کر لے، جتنی اپنی جیب سے رقم نکالے، کیونکہ وہ اپنی جیب کے پیسوں کا مالک ہے. دوسرا اس کو ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ تو اتنے پیسے کیوں نکال رہا ہے. وہ یہ کہے گا میں مالک ہوں، مجھے اختیار ہے اپنی رقم کا، میں جتنی چاہے رقم دوں کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کے اعمال کا ثواب یعنی روزے کا ثواب میں خود دوں گا. اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی نسبت اپنی جانب فرمائی ان میں سے ایک تو رمضان کا مہینہ ہے. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کعبہ شریف یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو مسجدیں بہت ہیں، مسجد یہ ہماری بھی ہے اور مسجد بیت اللہ بھی ہے. کعبہ یہ بھی ایک اللہ کی عبادت کا گھر ہے. یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کا گھر ہے. لیکن کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کچھ اور درجہ رکھتا ہے، ہماری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب وہ درجہ نہیں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نسبت جب اپنی طرف کر دی اس کی فضیلت بڑھ گئی. حالانکہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف دیکھنے کے اعتبار سے، بلڈنگ کے اعتبار سے آج کی مسجدوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو فضیلت بیت اللہ کو عطا فرما دی وہ کسی اور جگہ کو نہیں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی جانب فرما دی کہ یہ بیت اللہ ہے. تو جب اللہ نے رمضان کی نسبت اپنی جانب فرما دی کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنے بندوں کو اس مہینے میں خود جزا دوں گا، ان کے اعمال کا بدلہ خود عطا کروں گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کی قدر کر لیں. نہ جانے آئندہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ایک ایک لمحہ ہمیں رمضان المبارک کا
بڑی ہی قدر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ ذکر ہو سکے اتنا زیادہ ذکر اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ قرآن ہم پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری عادت اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی اب سے سال جو 11 مہینوں میں ہم نے قرآن پڑھا ہے اس سے زیادہ قرآن ہم اس مہینے میں پڑھنے والے بنے۔ نماز ہم پورے سال پڑھتے ہیں، عبادتیں ہم پورے سال کرتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مساجد کو عبادتوں سے آباد کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ جس وقت رجب کا مہینہ آتا تھا تو امت کو پیغام دینا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی تقریر کے ذریعے، کبھی وعظ کے ذریعے، کبھی عمل کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، ایک رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، لہذا تم اس میں اللہ کی بے انتہا عبادت کرو۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس رمضان تک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بے انتہا خصوصیات کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شرکش شیطان جو ہوتے ہیں ان سب کو جکڑ کر ایک طرف باندھ دیا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ پہلے سے کر رکھا ہے۔ جنت ہی نام ہے نعمتوں کا، کہ نعمتوں والی جگہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائیں گے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو فرشتوں سے آراستہ کرواتے ہیں اور جنت کو حسین و جمیل بنواتے ہیں، حالانکہ جنت پہلے سے خوبصورت ہے۔ ایک روزہ جو کہ امت محمدیہ کا شخص رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک حور عین عطا فرمائیں گے۔ حور عین ایک روزے کے بدلے میں ایک حور عین عطا فرمائیں گے۔ 30 روزے رمضان کے ہوئے، ہم نے 30 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ 30 حور عین عطا فرمائیں گے، اور یہ حور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوگی کہ جس جگہ پر یہ حوریں بیٹھنے والی ہوں گی بیٹھیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کی جو جگہ کا فرش ہے، جو تخت ہے، وہ تخت 70 رنگ کے طرح کے گدوں سے مزین ہوگا۔ اس تخت کے اوپر 70 رنگ کے گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر گدے کے اوپر جو ریشم کا لباس بچھا ہوا ہوگا وہ ریشم کا لباس ایسا ہوگا کہ ہر لمحے وہ 70 رنگ بدل رہا ہوگا، اور ہر رنگ ایسا ہوگا کہ ایک رنگ جو پہلے والا تھا دوسرا رنگ اس سے ہٹ کر ہوگا، تیسرا رنگ اس سے ہٹ کر ہوگا۔ اور یہ حور عین جس وقت مسلمان بندہ، روزے دار بندہ افطار کرتا ہے تو یہ حور عین دعا کرتی ہے، اے اللہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے تیرے لیے، اس نے اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا تیرے لیے، یہ بھوکا رہا کسی کو نہیں پتا چلا صرف تیرے لیے، تو اے اللہ تو نے مجھے بنایا اس روزے دار کے لیے، لہذا اس روزے کی برکت سے تو اس کے درمیان اور میرے درمیان اتفاق اور اتحاد اور ہمیں ملنے کا موقع عطا فرما۔ یہ جنت کی حور عین ہے، اور اس حور عین کو اللہ تعالیٰ کیسا لباس پہنائیں گے؟ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ روزے دار کو جو حور عین عطا کی جائے گی، اس عورت کا جو لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے
وہ لباس ایسا ہوگا کہ 70 طرح کے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مزاج میں زینت اور خوبصورتی رکھ دی ہے، اور یہ زینت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ حور عین اللہ تعالیٰ اس کو 70 طرح کے جوڑے پہنائیں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ پہلے جوڑے سے الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ حور عین بنائی ہیں، ایک حور کے لیے 70 ہزار خادمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھی ہوں گی۔ اور ہماری جو بیویاں دنیا میں یعنی موجود جو ہماری منقوحہ ہے، یہ ہماری منقوحہ ان تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو وہ حور عطا فرمائی ہی ہیں، لیکن ہماری جو بیویاں روزے دار شخص کی جو بیویاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان بیویوں کو ان جنت کی حوروں کا سردار بنائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انمول موتی اکٹھے کر رکھے ہیں۔ اور یہ حوریں کیسی ہوں گی؟ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ یہ خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، لم یطمثہن انس قبل ولا جان، کہ ان آج سے پہلے یعنی جس دن جنتی شخص اپنی حور سے مل رہا ہے اس دن سے پہلے، یعنی ہمارے پیدا اس حور کے بنانے سے لے کر جنت میدان محشر میں جنت میں ہمارے پہنچنے تک ان حور کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ نہ ان کے بارے میں کسی کان نے سنا ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزے دار کے لیے کیا کیا عطائیں ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو ایک عطا فرمایا، پھر اس کی نسبت اپنی جانب کر دی اور کہا کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، لہذا ہمیں جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس مبارک مہینے میں 30 دن ہیں، ہم نے 11 مہینے اس انداز سے گزارے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا کہ لوگوں کماؤ، روزی کماؤ، اپنے پیٹ کو بھرو، لیکن تم اتنے مشغول ہوئے کمانے میں کہ تم مجھے ہی بھول بیٹھے ہو، لہذا میں تمہیں ایک رمضان کا مبارک مہینہ دے رہا ہوں۔ اس رمضان کے مہینے میں تم مجھے اختیار کر لو، میری عبادت کر لو، پھر میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کی قیمت کی قدر کرنے